خدا کے بلبل ہیں ہم دین خدا کے بلبل ہیں قرآن کے نغمے گاتے ہیں ہم دین خدا کے بلبل ہیں قرآن کے نغمے گاتے ہیں. رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. محترم سامعین و حاضرین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے درس میں خیبر کے متعلق بتایا جائے گا کہ خیبر کہاں واقع ہے اور خیبر مقام پر کون سا حادثہ کب واقع ہوا اور کیوں واقع ہوا. اللہ رب العالمین نے اس کی منظر کشی سورہ نساء آیت نمبر 51 اور 52 میں اس طرح کی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، اس کے باوجود وہ بتوں اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں، حتیٰ کہ وہ کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں. نعوذ باللہ. ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت ڈالی ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت ڈال دی ہو اس کے لیے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. جب بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا گیا تو ان کے بڑے بڑے سردار حوی بن اخطب، سلام بن مشکم، کنانہ بن ابی الحقیق اور حوزہ بن قیس وائلی، یہ تمام لوگ قریش کے پاس مکہ مکرمہ پہنچے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خوب بھڑکایا اور پیشکش کی کہ ہم تمہارا ہر قسم کا ساتھ دیں گے، آؤ مل کر مسلمانوں کو ختم کر ڈالیں. ناظرین کرام، ایک بات واضح کر دوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو دعوت دین اسلام کی دعوت سے روکا گیا اور صحابہ کرام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیف دی گئی، تو پھر مجبور ہو کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو دفاعی جنگیں لڑنی پڑیں. ورنہ دین اسلام تو امن و شانتی اور انتی کا دین ہے، اور اس میں امن و شانتی ہی شانتی ہے. یہاں بھی ہوا کہ لوگوں نے پلاننگ بنائی اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے مسلمانوں کو ختم کرنے کی جب سازش کرنے کی کوشش کی تو اس وقت جنگ خیبر کا واقعہ پیش آیا. ابو سفیان نے انہیں خوش آمدید کہا اور ان کے خوب اور بھگت کی اور کہا، جو محمد کے خلاف ہماری مدد کرے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑھ کر ہمیں کون عزیز ہو سکتا ہے. لیکن ہم تم پر اطمینان نہیں ہے، لہذا ہمارے بتوں کو سجدہ کرو تب ہم مانیں گے. یہودیوں نے بلا تعامل سجدہ کر دیا. پھر قریش نے ان یہودیوں سے کہا، تم اہل کتاب اور اہل علم ہو، ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اختلاف کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا ہمارا دین بہتر ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد کا؟ کیا ہم رائے راست پر ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہودی کہنے لگے، تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے اور تم اس کے بجائے حق کے نزدیک ہو، اور تم زیادہ ہدایت یافتہ ہو، کیونکہ تم بیت اللہ کی تعظیم کرتے ہو، حاجیوں کے کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہو، اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے ہو اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہو، لہذا تم اس سے زیادہ حق پر ہو. اس وقت اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی یہ دونوں آیتیں نازل فرمائیں. پھر یہ یہودی غطفان قبیلے کے پاس گئے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ پر اکسایا.
صرف جنگ پر نہیں اکسایا بلکہ ان کو پیشکش کی کہ اگر تم جنگ میں شریک ہو جاؤ تو ہم تمہیں ہر سال خیبر کا نصف پھل یعنی آدھا پھل بہترین کھجور دیا کریں گے۔ اس طرح ان کی کوششوں سے قریش، غطفان، بنو مرہ، اشجع، سلیم اور بنو اسد وغیرہ نے مل کر لڑائی کی تیاری شروع کر دی۔ یعنی تمام کے تمام لوگ جو دین اسلام کے خلاف تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے خلاف تھے، ان لوگوں نے آپس میں مل کر کے جنگ کرنے کی سازش کی اور لڑائی کی تیاری شروع کر دی۔ اس کے نتیجے میں شوال 5 ہجری میں جنگ احزاب یعنی خندق لڑی گئی تھی۔ عہد نبوت میں خیبر یہودیوں کا بہت بڑا گڑھ تھا۔ فلسطین سے جلا وطن ہو کر یہودی قبیلے خیبر اور یثرب میں بھی آبسے تھے۔ خیبر ایک نخلستان ہے جو سطح سمندر سے 2800 فٹ بلند اور مدینہ منورہ سے 184 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ تقریباً 100 کلومیٹر تک خیبر کا راستہ تنگ اور پیچدار دروں سے گزرتا ہے۔ خیبر ایک حرہ یعنی آتش فشانی چٹانوں کا سلسلہ ہے۔ مدینے سے آئیں گے تو شہر سے 15-20 کلومیٹر کے فاصلے پر سفید اور قابل کاشت لیکن افتادہ زمینیں ملتی ہیں جو 10-12 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد پھر حرہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس حرے میں شاہراہ کے دائیں جانب قدیم یہودی کھنڈر میلوں تک پھیلے ہوئے ہیں جن میں سے کچھ تالابوں کے منہدم شدہ بند بھی نظر آتے ہیں۔ گرمی میں جب پانی خشک ہو جاتا ہے تو ان کی تہ میں جمی ہوئی مہین مٹی دور دور تک نظر آتی ہے۔ ان تالابوں میں ایک صحبہ نامی تالاب ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو آتے جاتے قیام فرمایا تھا۔ اس کے آگے ایک پست اور وسیع وادی ہے جس میں شہر خیبر آباد ہے۔ یہ نخلستانوں سے اس قدر پٹا ہوا ہے کہ کسی بلندی پر سے بھی شہر کے خط و خال بالکل نظر نہیں آتے۔ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں محلہ القتیبہ میں کھجور کے 40,000 پیڑ بیان کیے گئے ہیں۔ خیبر میں اب 1964 عیسوی میں انیزہ قبیلے کے عرب آباد تھے۔ کہتے ہیں کہ فصل کٹنے کے زمانے میں ہنگامی آبادی 25-30 ہزار تک ہو جاتی ہے، نہیں تو عام طور پر وہاں مستقل آبادی 5,000 کے لگ بھگ ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کی رائے میں خیبر کے یہودیوں کی بولی میں خیبر قلعہ کو کہتے ہیں۔ یاقوت حمی رحمہ اللہ نے ایک روایت بیان کی ہے کہ یہ اس کے بانی خیبر بن قانیہ بن مہلائیل کے نام سے منسوب ہے۔ خیبر کا سب سے بڑا قلعہ القموس ہے جسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیا تھا۔ یہاں ایک وادی کا نام نطاق ہے، اسی وادی میں مرحب کا قلعہ اور محل تھے۔ یہ محل فتح کے بعد حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا تھا۔ الشق میں الحمہ نامی ایک چشمہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسمت الملائکہ کا نام دیا تھا۔ اس کا 2/3 پانی ایک نالے میں جاتا ہے اور 1/3 دوسرے میں۔ یہ تھا خیبر کے متعلق مختصر سا تعارف، اور میں نے اس کی مختصر منظر کشی آپ کے سامنے کر دی ہے۔ جنگ خیبر کے بارے میں بتا دیا گیا کہ کس طرح سے جنگ خیبر کی تیاری جب مختلف قبیلوں نے مل کر کے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف شروع کی، اور تیاری شروع کرنے کے بعد وہ لوگ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے، تو اس کے نتیجہ میں شوال 5 ہجری میں اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق کی لڑائی لڑی، اور خیبر کا واقعہ آپ کے سامنے مختصر بیان کر دیا گیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ العالمین ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولكم وللمسلمین واستغفروه لذنب انه هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔